میں ہسپتال میں نرس تھی۔ ایک ان پڑھ عورت میرے سفید کپڑے دیکھ کر مجھے ڈاکٹر سمجھ کر بولی، اگر میرے دیور کا علاج کر دو تو تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گی۔ مجھے بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے جھٹ سے مان گئی، اور جب رات ہسپتال کے بعد اس کے گھر گئی تو وہ مجھے دیور کے کمرے میں لے گئی، لیکن اس وقت جان نکلی جب میری نظر۔ میں ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں نرس تھی۔ ڈاکٹر تو دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے میں مصروف تھی، جبکہ میری اور میرے جیسی باقی نرسز کی تنخواہ واجبی سی تھی، یہاں تک کہ ہمارا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، مگر میں اس تنخواہ میں بھی راضی تھی، کیونکہ کچھ نہ کرنے سے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اس لیے میں اپنی روزی کو حلال کرنے کے لیے سارا دن انتھک محنت کرتی تھی۔ مریضوں کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ پیش آتی تھی، ہر وارڈ کے بھاگ بھاگ کر چکر لگاتی تھی کہ کہیں کسی مریض کو میری ضرورت نہ ہو۔ سارے دن کے بعد میں اتنی تھک جاتی کہ دل چاہتا کہ جلدی سے رات ہو جائے اور میں بستر پر لمبی تان کر سو جاؤں، مگر جب میں گھر لوٹتی تو میری نیند غائب ہو جاتی۔ میں ساری رات پھٹکی روح کی طرح گھر میں یہاں وہاں پھرتی رہتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ میں خود سے سوال کرتی کہ کیا یہ تم ہی ہو سدرا؟ تم تو اپنے باپ کی لاڈلی تھیں، پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ دراصل میں شروع سے بہت ذہین و فطین بچی تھی۔ والدین نے اسکول میں داخلہ کروایا تو میں ہر جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ میرے اسکول کی ٹیچرز مجھ سے بہت محبت کیا کرتی تھیں۔ میں جوں بڑی ہوتی گئی، ننھی پہیلیوں پلکوں پر خواب سجانے لگی۔ میں نے میٹرک کے امتحانات جب امتیازی نمبروں سے پاس کیے تو میں نے گھر میں حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ میں نے بڑے ہو کر ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ ابو بھی میری ہاں میں ہاں ملاتے جاتے تو امی ابو کو ٹوک دیا کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ افضل اپنی بچی کو اتنے بڑے خواب مت دکھاؤ، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا سکیں۔ تب ابو امی کی بات سن کر سخت ناراض ہو جایا کرتے، کہتے تھے کہ ابھی سے اس طرح کی باتیں مت کرو، میری بیٹی کے ننھے سے ذہن پر بوجھ مت ڈالو، جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ مگر ابو کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اتنی جلدی وقت آ جائے گا۔ اب میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ میڈیکل کالج کی فیس کے متعلق سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگ گئے۔ پھر مجھ سے چھوٹی اقصیٰ بھی اب 7ویں جماعت میں ہو چکی تھی۔ امی بہت پریشان تھیں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ابو بولے، نیک بخت تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں اپنے اور اپنی بچی کے خواب مرنے نہیں دوں گا۔ ابو نے وقت آنے پر میرے لیے اپنی زمین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا بیچ دیا تھا جو انہیں وراثت میں ملا تھا۔ ظاہر سی بات ہے امی بہت ناراض ہوئیں، کہنے لگیں، افضل یہ زمین کا ٹکڑا تو میں نے اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے سوچ کر رکھا تھا، ان بیچاریوں کا کون سا کوئی بھائی ہے جو ان کے لیے جہیز بناتا پھرے گا؟ ہمیں ہی ان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ امی کی باتیں سن کر بولے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنی بچیوں کی شادی ایسے لالچی گھروں میں کروں گا جو مجھ سے جہیز کا مطالبہ کریں گے؟ میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنا دوں گا کہ ان کے اچھے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ تو ابو کی باتیں تھیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں ڈاکٹر بننے کے مرحلے تیزی سے طے کر رہی تھی، مگر پھر اس کے لیے مزید پیسے بھی درکار ہوتے ہیں۔ میری ڈاکٹری تعلیم کو اب فقط 2 سال رہ گئے تھے۔ تب ایک رات ابو سوئے تو ہمارے لاکھ جگانے پر بھی نہ اٹھے۔ ہم تب تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ابو امی کی میت کو بار بار ہلا کر کہتی، افضل تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تنے تنہا اپنی بیٹیوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ سدرا کو ڈاکٹر بنانے کی تمہاری خواہش کیسی پوری کروں گی؟ ابو تو اگلے سفر پر روانہ ہو گئے، پیچھے ہم غمزدہ سے رہ گئے۔ ابو کے مرنے کے بعد ہمیں آس پاس کی کچھ ہوش نہ تھی، دن رات غم میں ہی گزرتے تھے۔ پھر ابو کے 40ویں کے بعد امی نے مجھے کہا کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، تو میں پھوٹ امی جس دن ابو کا انتقال ہوا ہے اس دن سے میں نے اپنے تعلیمی اخراجات کے لیے کچھ رقم مانگنی تھی، لیکن ابو کے انتقال کے بعد تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ امی پیسوں کے بغیر تعلیم مکمل نہیں کی جا سکتی۔ یوں میں منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد چھوئے بغیر ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ میری چھوٹی بہن اقصیٰ کی بھی پڑھائی بیچ میں رہ گئی۔ ان حالات سے نکلنے کا راستہ امی نے یہی سوچا کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دینا چاہتی تھیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے امی نے ادھر ادھر رشتوں کے لیے کہہ دیا۔ شروع میں تو میرے لیے رشتوں کا انبار لگ گیا تھا، کیونکہ سبھی تو جانتے تھے کہ سدرا ڈاکٹر بننے والی ہے۔ ایک ڈاکٹر لڑکی کو تو ہر کوئی بہو بنانا چاہتا ہے، مگر جب وہ لوگ ہمارے گھر آ کر ہمارے حالات دیکھ لیتے تو پھر پلٹ کر بھی نہ پوچھتے۔ امی نے جتنی بھی عورتوں کو میرے رشتے کے لیے کہا تھا، سبھی نے ایک ہی بات کہی تھی کہ بہن، آج کل کے لوگ ایسی لڑکیوں کو اپنی بہو بنانا پسند کرتے ہیں جو اپنے ساتھ بھاری جہیز لے کر آئیں۔
سب لوگ تو تم لوگوں کے حالات سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں کہ انہیں اس گھر سے جہیز کے نام پر کچھ نہیں ملے گا۔ تب امی بہت ناراض ہوئی تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ سدرا، کاش تیرے باپ نے میری بات مان لی ہوتی، اس نے زمین فروخت نہ کی ہوتی۔ سدرا دیکھو، تمہاری پڑھائی بھی تو ادھوری رہ گئی ہے نا، اگر آج وہ زمین ہوتی تو میں فروخت کر کے تم دونوں بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرتی۔ خیر گھر میں غربت بہت بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ گھر میں کچھ کھانے کے لالے بھی پڑ چکے تھے۔ اب امی کو مجبوراً لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا۔ یہ اذیت ہم دونوں بہنوں کے لیے بہت زیادہ تھی۔ پہلے ہمارے گھر رشتے آ جایا کرتے تھے، یہ اور بات تھی کہ بعد میں انکار ہو جاتا، مگر اب تو ایک کام کرنے والی عورت کے گھر رشتے آنا ہی بند ہو گئے تھے۔ میرے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اپنے نقش میرے چہرے پر ثبت کرتا جاتا رہا۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، چہرے پر جھریاں۔ اب میں اپنی زندگی سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ جی چاہتا تھا موت کو گلے لگا لوں۔ تب امی کی اچھے وقتوں کی دوست ہمارے گھر آ گئیں۔ اس نے جب ہمارے حالات دیکھے تو وہ دنگ رہ گئی۔ تب اس نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ سدرا ڈاکٹر بن رہی ہے۔ امی نے اسے کچھ نہ چھپایا اور ساری کہانی سنا دی۔ تب امی کی سہیلی بولی، کیا ہوا اگر اپنی سدرا ڈاکٹر نہیں بن پائی تو میں اس کے ایک ہسپتال میں اسے نرس لگوا دیتی ہوں۔ آنٹی کی بات سن کر میں جی اٹھی تھی۔ میں بولی، جی آنٹی، اگر آپ میرے لیے ایسا کر دیں گی تو میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ یوں چند مراحل سے گزرنے کے بعد میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نرس لگ چکی تھی۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی ہو۔ ڈاکٹر بن کر میرا اصل مقصد تو خلق خدا کی مدد کرنا ہی تھا، وہ میں یوں بھی کر سکتی تھی۔ میں نے امی کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ گھر کے حالات اچھے ہونے لگے تھے۔ ایک دن میں گھر پہنچی تو ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی کی دعوت رکھی گئی ہو۔ میں نے امی سے استفسار کیا تو امی کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ انہوں نے نظریں جھکا لی تھیں، پھر کہنے، آج اقصیٰ کو لڑکے والے دیکھنے آئے تھے۔ مجھے رشتہ کرانے والی عورت نے مشورہ دیا تھا کہ سدرا کی تو عمر گزر ہی چکی ہے، یہ نہ ہو اقصیٰ کی عمر بھی گزر جائے، اسی لیے تم اقصیٰ کی شادی کر دو، بعد میں پھر آرام سے سدرا کے لیے رشتہ ڈھونڈتی رہنا۔ میں چپ چاپ امی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں مناسب الفاظ کی تلاش میں تھی جب امی بولیں، بیٹی مجھے اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے، اگر اس نے مجھ سے قیامت کے روز پوچھ لیا کہ تم ایک بیٹی کی خاطر دوسری بیٹی کا حق کیوں مارتی رہی تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ میری ماں کے چہرے پر دکھ ہی دکھ تھا۔ میں نے امی کو گلے لگا لیا اور بولی، مجھے آپ کے فیصلے پر فخر ہے، اچھا تو یہ بتائیں پھر کیا کہا رشتے والوں نے؟ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ امی بھی مسکرا دیں۔ وہ بولیں، لڑکے کی ماں کو تو ہماری اقصیٰ بہت پسند آئی ہے، بس تم یہ سمجھو کہ بات پکی ہی ہے۔ میں دل سے خوش ہوئی تھی اپنی بہن کے لیے، مگر پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اقصیٰ کے کمرے میں چلا۔ بہت بہت مبارک ہو میری بہن، زندگی کا نیا سفر مبارک ہو۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کہنے لگی، باجی ہم دونوں ایک دوسرے کے غم کے ساتھی ہیں، میں آپ کو یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے ہی اسے دلاسا دیا تھا اور یوں ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اس کے لیے کچھ ضروری سامان بنا دیا تھا۔ میں خوش تھی کہ چلو میری بہن تو خوشیاں دیکھ لے گی۔ گھر میں اس قدر تیاری ہو گئی جتنی ہم کر سکتے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، ہم نے پاس پڑوس کے چند گھروں میں کہہ دیا تھا۔ تب ایک دن لڑکے والے کی والدہ ہمارے گھر آئیں، کہنے لگیں، میرا تو بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، ہم نے آپ کی لڑکی ترس کھا کر لے لی کہ چلو یتیم بچی ہے، رب راضی ہوگا، مگر اب میرا بیٹا اس شادی پر راضی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہہ دیا ہے لڑکی والے اگر موٹر سائیکل نہیں دلائیں گے تو میں شادی نہیں کروں گا، پھر میرے کمرے کا نیا فرنیچر بھی جہیز میں چاہیے۔ لڑکے کو سونا پہننے کا بھی بہت شوق ہے تو ایک موٹی سی سونے کی انگوٹھی بھی ہو جائے تو ہمارا بیٹا اس شادی کے لیے مان جائے گا۔ ہم نے جب لڑکے کی والدہ کی ڈیمانڈ سنی تو دنگ رہ گئے۔ وہ عورت تو اپنے گھر چلی گئی تھی، پیچھے ہم تینوں روتی رہیں۔ اقصیٰ بولی، باجی آپ روئے مت، جس طرح آپ نے سمجھوتا کر لیا ہے میں بھی کر ہی لوں گی۔ میں بولی، اقصیٰ تم فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی طرح انتظام کر ہی دوں گی۔ میں نے اقصیٰ کو تسلی تو دے دی مگر خود ساری رات سو نہ سکی، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتی رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی دعائیں مانگی تھیں، مگر آج مجھے جس کامل یقین کے ساتھ دعا کی تھی وہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ مجھے یہ گمان ہوا تھا جب میں صبح سو کر اٹھوں گی تو میرے سارے مسائل حل ہو گئے ہوں گے، لیکن جب میں صبح سو کر اٹھی تب بھی میرے دل پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، مگر میں نے دل نہیں چھوٹا کیا۔ یوں ہی ہسپتال آ گئی۔ میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی
جب ایک عورت میرے پاس آئی، وہ سونے کے زیورات سے لدی پھندی تھی، شکل سے بہت امیر گھرانے صاحبہ۔ میرے دیور کو ٹھیک کر دو، میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دوں گی، بس آپ اسے ٹھیک کر دیں۔ اس عورت کی گفتار سے لگ رہا تھا جیسے وہ ان پڑھ ہو۔ اب میرے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو میں اس عورت کو سچ بتا دیتی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور اتنا بڑا موقع جو مجھے قدرت دے رہی ہے اسے گوا دوں۔ میرے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ اس عورت سے جھوٹ بول دوں کہ ہاں میں ہی ڈاکٹر ہوں اور اس عورت سے 10 لاکھ روپے وصول کر لوں۔ اس طرح میری بہن کی شادی بھی ہو جاتی اور میری بھی۔ میں نے ایک پل میں فیصلہ لے لیا۔ اصول پسند باپ کی اصول پسند بیٹی اپنی مجبوری کے آگے جھک گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہارے دیور کو ٹھیک کر دوں گی، تو وہ کہنے لگی میرا دیور ہسپتال نہیں آئے گا۔ وہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں عجیب قسم کی جنگ جاری تھی۔ دماغ کچھ کہتا تھا، دل کچھ اور کہتا تھا۔ خیر شام تک خود کو گھسیٹ گھساٹ کر کام کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ شام میں جب گھر گئی تو میری والدہ نے مجھے سوال طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے سے انتظام ہوا۔ اس ایک گھڑی میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے ہر حال میں یہ پیسے حاصل کرنا ہی تھے۔ میں بولی جی امی انتظام ہو گیا ہے۔ میری امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ کہنے لگیں بیٹی بتاؤ کہاں سے انتظام ہوا؟ میں بولی امی آج ہسپتال میں ایک بہت امیر عورت آئی تھی، اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنی ساس کی خدمت کے لیے ایک نرس چاہیے جو رات میں اس کا خیال رکھ سکے، میں اچھی خاصی رقم دوں گی۔ اسے تو نہیں، میں نے حامی بھر لی۔ امی ایک دم سے اداس ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی نہیں سدرا، میں تم پر اتنا بڑا ظلم نہیں کروں گی، پہلے ہی تم مشقت کی چکی میں پستی ہو تو کیا اب رات میں بھی محنت مشقت کرو گی؟ میں ہنستی اور بولی امی آپ فکر نہ کریں، بڑی عمر کے مریض دوا کھا کر ساری رات سوئے رہتے ہیں، مجھے محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے امی کو منایا تھا، تب کہیں جا کر مجھے اجازت ملی۔ میں رات 10 بجے گھر سے نکل گئی۔ میں اس امیر عورت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ مجھے اپنے دیور کے کمرے کی جانب لے گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں گئی تھی کہ نہ جانے اس کے دیور کو ایسا کون سا مرض لاحق ہے جس کے علاج کے لیے وہ مجھے اتنی بڑی رقم دے رہی ہے۔ میں اس کمرے میں گئی تو ایک 27-28 سال کا مرد اپنے کمرے میں بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ میں آگے بڑھی تو وہ چونک گیا اور بولا میری اقصا آ گئی ہو؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تو مگر بولی میں ڈاکٹر ہوں، مجھے آپ کی بھابھی آپ کے علاج کے لیے لے کر آئی ہیں، مجھے آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تاکہ میں آپ کا علاج شروع کر سکوں۔ وہ آدمی میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا مجھے کوئی بیماری نہیں۔ میں تذبذب کا شکار تھی کیونکہ وہ مرد تھا، مجھے سچ مچ ڈر لگ رہا تھا۔ اسے بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ اس عورت سے بولی آپ کے دیور کو تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ تب وہ عورت میرے قریب آ گئی اور کان میں بولی میرا دیور دن بھر گھڑیا کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، رات بھر روتا رہتا ہے، یہ ہر کسی کو اقصا کہہ کر پکارتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، نہ مجھے اپنے دل کا حال بتاتا ہے۔ اس کی بیماری ایسی ہے کہ میں کسی کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتی، اس لیے آپ کو اپنے گھر لائی ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ تو ماہر نفسیات کا کیس تھا، مگر چونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے خاموش ہی رہی۔ اب جب میں دوبارہ اس آدمی کے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر چیخ نکل گئی کہ وہ گڑیا کو بچوں کے بخار کا سیرپ پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا یہ بہت بیمار ہے اس لیے اس کو دوا دے رہا ہوں۔ میں آگے بڑھ گئی، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے علم تھا کہ ایسے مریض کو باتوں کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ میں بولی کیس اس کو کیا بیماری ہے؟ کیس ایک دم سے اداس ہو گیا اور بولا اس کو موت کی بیماری ہے، یہ مرتی بہت زیادہ ہے۔ میں کیس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ میں بولی یہ کون ہے؟ وہ بولا یہ میری بیٹی ہے۔ میں مسکرا دی اور بولی کیس تمہاری بیٹی تو بہت پیاری ہے، مگر فکر نہ کرو اب میں آ گئی ہوں نا، اب یہ نہیں مرے گی۔ کیس ایک دم سے خوش ہو گیا اور بولا سچ میں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا۔ کیس کی بھابھی فضیلہ سے بولی کیس کے ماضی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے جس کا اثر کیس کے دماغ پر ہو گیا ہے؟ فضیلہ بولی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرے دیور کا ماضی کورے کاغذ کی طرح صاف شفاف ہے۔ میں چپ کر گئی اور بولی اب میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ فضیلہ نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر میرے لیے گاڑی نکلوا دی تھی، وہی مجھے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو امی بولی تم اتنی جلدی آ گئی ہو؟ میں بولی بس اس عورت کی ساس کو دوا وغیرہ ہی تو دینا تھی، اس لیے میں آ گئی ہوں۔ امی کو بھی ذرا اطمینان ہو گیا۔ اگلے دن جب میں ہسپتال آئی تو اپنے وارڈ کی مشہور ماہر نفسیات کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کو کیس کی حالت کے متعلق ایک ایک بات بتا کر اس سے دوا لکھوا لی تھی۔ ڈاکٹر نے کیس کے لیے آرام کی دوا لکھ کر دی۔ آج رات جب میں فضیلہ کے گھر گئی تو وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی
تم نے تو ایک ہی دن میں میرے دیور کو آدھا ٹھیک کر دیا ہے۔ کل ساری رات وہ رویا نہیں۔ میں مسکرا دی۔ پھر میں نے کیس کی دوا اس کی بھابھی کے سپرد کر دی۔ میں جب کیس کے کمرے میں آئی تو وہ کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ میں نے غور کیا، وہ اپنے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو کر بیٹھا تھا۔ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، اقصیٰ، میں بے وفا تو نہیں تھا، مگر میں مجبور تھا جو تمہیں زمانے کی سرد و گرم سے بچا نہ سکا۔ میں جانتا ہوں تم نے بھی میری محبت میں بہت کچھ سہا ہے۔ اقصیٰ، تم کالج پڑھنے آئی تھیں، میں نے تمہیں دیکھا تو تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تم نے بھی مثبت جواب دیا تو ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ ہم نے سب سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ تم امید سے ہو گئیں۔ اقصیٰ، جب تم نے مجھے امید سے ہونے کی خبر سنائی تب میں بہت مجبور تھا۔ مجبور تو شاید تم بھی تھیں۔ تمہاری امی کو علم ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب انہوں نے تم سے استفسار کیا تم نے ہاں میں جواب دیا۔ تمہارے ابو نے نہ جانے یہ سب کیسے سن لیا۔ اس بات کا صدمہ نہ سہ سکے، وہ تو مر گئے، مگر پھر ہمارا بچہ بھی نہ بچ سکا۔ تم نے اپنی باپ کی موت کا صدمہ اس قدر لیا کہ ہمارا بچہ تمہارے اندر ہی مر تمہارے گھر میں قدم رکھا تو وہ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اس دن دولت جیت گئی، ہماری محبت ہار گئی، ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ میں کیس کی باتیں سن کر لرزنے لگی، کیونکہ اس کی کہانی تو میری کہانی سے بہت ملتی تھی۔ میں اسے کچھ بھی کہے بنا اپنے گھر آ گئی۔ کیس کی ساری باتیں ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہی تھیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ کیا اقصیٰ کا کوئی ماضی تھا؟ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا اقصیٰ کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں، شاید کچھ سراغ مل گئے۔ جب میں اقصیٰ کے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوئی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اس وقت جاگ رہی تھی، اپنے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ اس کی کمر میری طرف تھی جبکہ منہ دوسری جانب تھا۔ میں آگے بڑھی تو وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں چلتے چلتے اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے لرزانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیس کی تصویر تھی۔ وہ اس سے محو گفتگو تھی، کہہ رہی تھی، کیس، جب سے تم میری زندگی سے نکلے ہو مجھے سکھ کا سانس نہیں آیا۔ میں بولی، اقصیٰ، یہ سب کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، رونے لگی، کہنے لگی، باجی مجھے معاف کر دو۔ میں بولی، اقصیٰ، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا رکھی تھی؟ کہنے لگی، باجی امی نے مجھے اپنے سر کی قسم دی تھی۔ میں بولی، میں کیسے تمہیں ملوا سکتی ہوں؟ وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی تھی، کہنے لگی، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ میں کیس کی حالت دیکھ چکی تھی، وہ اقصیٰ سے سچی محبت کرتا تھا، اسی لیے میں اگلے دن اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جب کیس اور اقصیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیس اقصیٰ کے قدموں میں گر چکا تھا، وہ رو رو کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اقصیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ فضیلہ بھی منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر کیس کے لیے اقصیٰ کا رشتہ لینے آ گئی۔ ہم نے ہاں کر دی تو یوں 2 بچھڑے عاشق مل گئے۔ اقصیٰ کیس کا علاج ملک کے بہترین مولد سے کروا رہی ہے، وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ہمارے ہسپتال میں ہی کام کرنے والے ایک میل نرس نے مجھے پسند کر لیا اور اپنی بھابھی کے ہاتھ شادی کا پیغام بھیج دیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اس لیے اس کا اصرار تھا کہ میری امی بھی ساتھ رہیں گی۔ یوں میری بھی شادی ہو گئی اور ہم پر خوشیوں کے در واہ ہو گئے۔